بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایکسل سائنس ایجوکیشن سسٹم سے رباب یاسر۔ آج ہم کلاس 10 سورہ احزاب کا جو ہے وہ دوسرا لیکچر ہے ہمارا۔ جو ہمارا پچھلا لیکچر تھا اس میں ہم نے سورہ احزاب کا تعارف پڑھا تھا اور آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک ہم نے پڑھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے تھے کہ اے نبی، آپ اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں کی جو باتیں ہیں ان پر آپ غور نہ کریں۔ جو آپ کے دلوں میں چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہر بات سے باخبر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے دل میں 2 دل نہیں بنائے، ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہے، اور وہ بیویاں جن کو تم اپنی مائیں کہہ بیٹھتے ہو وہ تمہارے کہہ دینے سے تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ مزید آج ہم آیت نمبر 5 سے اپنا بامحاورہ ترجمہ شروع کریں گے۔ میں آپ کو بامحاورہ ترجمہ اور لفظی الفاظ کے معنی بھی بتاتی چلوں گی۔ اپنے بک کی طرف توجہ دیجیے۔ ادعوہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوہم، تم پکارو انہیں، لآبائہم، ان کے باپ کے نام سے۔ ادعوہم، تم پکارو، لآبائہم، ان کے باپ کے نام سے۔ ہوا اقسط، وہی زیادہ انصاف والی بات ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے لپالک بیٹے جو تم نے لیے کسی سے، جو کسی کی اولاد ہیں، اور تم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، وہ تمہارے بیٹے نہیں بن جاتے، بلکہ تم ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یہی انصاف والی بات ہے۔ فَإِن، پس اگر، لم نہ تعلموا، نہ جانتے ہو تم، آباءہم، ان کے باپوں کو، فإخوانکم، پس وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، وموالیکم، اور تمہارے دوست ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں ان کے باپ کا نام معلوم نہیں ہے تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ تم انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارو، اللہ کے نزدیک یہی بات زیادہ انصاف والی ہے۔ اگر تمہیں ان کے باپوں کا نام معلوم نہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں۔ وَلَيْسَ، اور نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ، فیما، جن میں، اخطأتم بہ، تم نے غلطی کی ہو، ولیکن، اور لیکن، ما، جس کا، تعمدت، قصد کیا، ارادہ کیا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، غفورا، رحیما، بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو، یعنی جو بات گزر چکی ہے، یہ آیت نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ اگر تم نے کسی کو اپنا جو ہے وہ بیٹا بنا لیا اور اگر تم سے یہ غلطی ہو گئی تو وہ تمہیں معافی دی جا سکتی ہے، تم سے غلطی ہو گئی، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جن باتوں کا قصد تمہارے دلوں نے کیا، قصد کیا، ارادہ کیا، یعنی جن چیزوں کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ان پر تمہارا مواخذہ ہوگا، یعنی تم سے پوچھ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ النبی، نبی، اولا، زیادہ حقدار ہیں، بالمؤمنین، مومنین سے، من انفسہم، ان کی جانوں سے، وازواجہ، آپ کی بیویاں، امہاتہم، ان کی مائیں ہیں۔ کہا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی جو مسلمان ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام جو ہے وہ اپنے سے زیادہ، ان کی جانوں پر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو ان کی بیویاں ہیں، وہ عام جو مسلمان ہیں ان کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، بعضہم، ان میں سے بعض، اولا، زیادہ قریب ہیں، ببعض، بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین، مومنین، والمہاجرین، اور مہاجرین، الا، مگر، ان کے، تفعلوا، تم کرو، الی، طرف، اولیائکم، اپنے دوستوں کے ساتھ، معروفاً، نیکی، وکانا، اور ہے، ذالکا، یہ، فی الکتاب، کتاب میں، مستورا، لکھا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روح سے مومنین اور مہاجرین میں سے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر تمہارا اپنے دوستوں کے ساتھ نیکی کرنا، اور یہ حکم اللہ کی طرف سے کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو نیکی کرنا ہے وہ زیادہ افضل ہے اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ دیا جائے گا۔ اور اس، جب، اخذنا، ہم نے لیا، من النبیین، نبیوں سے، میثاقکم، وعدہ یا ان کا عہد،
व मिन का और आप से, व मिन नूहिन और नूह से, व इब्राहीमा और इब्राहीम से, व मूसा और मूसा से, व ईसा इब्न मरियमा और ईसा के बेटे मरियम, और ईसा मरियम का बेटा, व अखज़ना और हमने लिया वादा मिनहुम उनसे मीसाकन गलीज़ा पक्का अहद। और जब हमने नबियों से अहद लिया आपसे यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नूह, इब्राहीम, मूसा और मरियम के बेटे ईसा से, और हमने इनसे पक्का अहद लिया, लियसअला ताकि वो पूछे सादिकीना सच बोलने वालों से, अन सिद्क़िहिम इनकी सच्चाई के बारे में, व अद्दुन और उसने तैयार किया, लिलकाफिरीना काफिरों के लिए, अज़ाबन अलीमा दर्दनाक आज़ाब, ताकि वो सच बोलने वालों से इनकी सच्चाई के बारे में पूछे, और उसने काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है, यानी अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए जो अज़ाब तैयार कर रखा है वो उनको दिया जाएगा, वो उनको मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने मुश्किल जो अल्फाज के मायने हैं किताब में मौजूद हैं, मैं आपको वो बताती चलूँ। जौफ़िन पहलू, धड़ यानी सीने में। अगला लफ्ज़ है हमारे पास तुज़ाहिरूना, तुज़ाहिरूना तुम ज़िहार करते हो, तुज़ाहिरूना तुम ज़िहार करते हो, यानी वो कि जो तुम अपनी बीवियों को माएँ कह बैठते हो, तुम्हारे कह देने से तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी माएँ नहीं बन जाएंगी, तुम ज़िहार करते हो। अगला लफ्ज़ है हमारे पास अदइयाउ मुँह बोले बेटे, अदइयाउ मुँह बोले बेटे, अफ़वाहुन मुँह की बातें हैं, अफ़वाहुन मुँह की बातें, उदउहुम अगला लफ्ज़ है हमारे पास उदउहुम तुम इन्हें पुकारो, तुम इन्हें पुकारो, अक़सतु मुनसिफ़ाना बात है, इंसाफ की बात है। अगला लफ्ज़ है हमारे पास तअम्मदत उसने इरादा किया, उसने इरादा किया, औला ज़्यादा हक़ रखने वाला, औला ज़्यादा हक़ रखने वाला, उलुल अरहामी रिश्तेदार, उलुल अरहामी रिश्तेदार, मस्तूरन लिखा हुआ, तहरीर किया हुआ। ये थे हमारे मुश्किल अल्फाज के मायने। आज का जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने आयत नंबर 5 से लेकर आयत नंबर 8 सूरह अहज़ाब का लफ्ज़ी तर्जुमा और बामुहावरा तर्जुमा किया और मुश्किल अल्फाज के मायने किए। आपने ये अपने घरों में इसको जो है वो याद करना है। शुक्रिया।